بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل نمبر 128 128 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 128 آرڈیننس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ آرڈیننس دو قسم کے قوانین ہمارے یہاں لاگو ہوتے ہیں، دو ذرائع سے، ایک آرڈیننس کے ذرائع سے یعنی صدر اور گورنر، وہ جو ایشو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، اور دوسرا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ یہ میجر قوانین کی اجرا کا دروازہ ہے، یعنی گورنر کا آرڈیننس نافذ کرنے کا اختیار۔ گورنر سوائے جبکہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، اگر اس بارے میں مطمئن ہو کہ ایسے حالات موجود ہیں جن کی بنا پر فوری کارروائی ضروری ہو گئی ہے، تو وہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر حالات جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق آرڈیننس وضع کرنے کا اختیار رکھے گا، آرڈیننس نافذ کر سکے گا۔ آرٹیکل نمبر 128 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے، اس آرٹیکل کے تحت یعنی 128 نمبر آرٹیکل کے تحت نافذ کردہ کوئی آرڈیننس وہی قوت، وہی اثر رکھے گا جو صوبائی اسمبلی کے کسی ایکٹ کو حاصل ہے، اور ویسے ہی پابندیوں، قواعد و قواعد کے تابع ہوگا جو صوبائی اسمبلی کے اختیار قانون سازی پر عائد ہوتی ہیں، لیکن ایسے ہر آرڈیننس کو اب آرٹیکل نمبر 128 کا پیرا نمبر 2 کا شق نمبر الف اے کیا کہتا ہے کہ قانون سازی پر عائد ہوتی ہے، یعنی صوبائی اسمبلی کے اختیار قانون سازی پر عائد ہوتی ہیں، لیکن ایسے آرڈیننس کو شق نمبر الف کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ اپنے نفاذ سے 90 ڈیز 90 دنوں کے اختتام پر، یا اگر صوبائی اسمبلی اس مدت کے اختتام سے قبل یعنی 90 دن ختم ہونے سے پہلے اس کی منظوری کی قرارداد پاس کر دے، تو اس قرارداد کے پاس ہونے پر منسوخ ہو جائے گا وہ آرڈیننس، یعنی اس سے پہلے اگر ایکٹ نافذ کر دے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی قرارداد کے ذریعے آرڈیننس کو مزید 90 دنوں کے لیے توسیع دے سکے گی، یعنی ایکسٹینڈ کر سکے گی، اور یہ توسیع شدہ مدت یعنی ایکسٹینڈ کردہ جو مدت ہے، جو ٹائم ہے، اس کے خاتمے پر یا خاتمہ کی مدت سے قبل 90 دن سے پہلے مدت سے قبل صوبائی اسمبلی کی طرف سے اس کو نامنظور کرنے کی قرارداد منظور ہونے پر منسوخ شدہ سمجھا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 128 کا پیرا 2 کا الف مزید اپنے وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مزید مدت کے لیے توسیع ایک دفعہ دی جائے گی، بار بار توسیع نہیں دی جائے گی۔
بے نمبر کہتا ہے، یعنی 128 کا پیرا نمبر 2 کا بی کہتا ہے کہ گورنر کی جانب سے کسی وقت بھی واپس لیا جا سکے گا یہ آرڈیننس۔ آرٹیکل نمبر 128 کا پیرا نمبر 3 کا شق نمبر 2 کہتا ہے کہ اس کے احکام، آرٹیکل نمبر 128 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ شق نمبر سی کے احکام پر اثر انداز ہوئے بغیر صوبائی اسمبلی کے روبرو پیش کیے جانے والے ہر آرڈیننس جو گورنر نے نافذ کیا ہو صوبائی اسمبلی میں پیش کردہ بل تصور کیا جائے گا۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گورنر کو آرڈیننس کا اجرا کرنے کا، آرڈیننس جاری کرنے کا پاور موجود ہے، مگر اس کے لیے یہی شرط ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی قانون سازی نہ کر رہی ہو اور گورنر کو یقین ہو جائے کہ صوبائی اسمبلی قانون سازی نہیں کر رہی ہے، فلاں موضوع کے اوپر جو وقت کا تقاضا ہے، آئین کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، عوام کے فائدے کے لیے ضروری ہے، ریاست کے تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے، تو آرڈیننس گورنر جاری کر سکتا ہے۔ مگر یہ اس وقت جب دونوں اگر 2 پیج پہ ہوئے، عام طور پر ابھی تو معاملہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایسا ہے کہ گورنر ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت صوبائی اسمبلی اس کو کوئی آرڈر کرے اور وہ الیکشن کو التوا کا شکار کر دے۔ ابھی ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جمہوریت کا پہلا قدم الیکشن ہے، مگر الیکشن کجا است نہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ آرٹیکل نمبر 128 Constitution of Pakistan 1973 says about power of governor to promulgate ordinance. Promulgate ordinance. Article number 128, para number 1 says the governor, provincial government definitely, the governor may accept when the Provincial Assembly is in session, if satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action from governor, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. Article number 128, para number 2 says an ordinance promulgate under this article 128 under this article shall have the same force and effect as an article of the provincial or as an act of the Provincial Assembly, and shall be subject to the restrictions as the power of the Provincial Assembly to make law. But every such ordinance, further subsection A says, but every such ordinance, subsection A says, shall be laid before the Provincial Assembly and shall stand repealed at the experience of 90 days, 90 days from the promulgation or
if before the expiration of that period, that date, a resolution disapproving it is passed by the assembly, Provincial Assembly, upon the passing of that resolution. Further says in detail, this article 128 says, provided that the Provincial Assemblies may be a resolution extend the Ordinance for a further period of 90 days, and it shall stand repealed at the expiration of the extended period, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Provincial Assembly upon the passing of that resolution. That resolution provided further that extension for a further period may be made only once. Subsection para B says, Article 128, para number 2, subsection B says, may be withdrawn at any time by the governor of this province. Article number 128, para number 3 says, without to the provisions of clause 2, an ordinance laid before the Provincial Assembly shall be deemed to be a bill introduced in the Provincial Assembly. My dear respected friend, I believe current knowledge and legal and constitutional knowledge is a successful tool for every people, every life. So try to improve our knowledge, current knowledge, digital and technology knowledge, and legal knowledge we should acquire, we should gain, we should improve our these knowledge for successful life. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. ख़वातीन व हज़रात, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, जो आपके पास कोई सवाल है अपने सवाल को ऑर्गेनाइज करके लिखें इस कमेंट बॉक्स में। हम आपको आपके सवाल का आईनी, कानूनी, अखलाकी जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी कानूनी आज़ादी का ख्याल रखिएगा। असलम परवेज को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।